فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد۔ اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ حضرت حق جل وعلا کا ارشاد ہے: اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ، یعنی اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ عرض کیا گیا کہ امام نے فرمایا، مفہوم یہ حضرت کے فرمانے کا تھا: واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے، یعنی انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچانا سب سے زیادہ اہم ہے۔ اب اس کے بعد یہ گفتگو کل شروع ہوئی کہ گناہ کی دو قسمیں، ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کی تعریف یہ کی گئی کہ جس کے لیے سزا کے طور پر قرآن میں یا روایات میں صراحتاً یا کنایتاً سزا کے طور پر جہنم کا اعلان کیا گیا ہو، اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ روایات میں کہیں 40، کہیں 30، کہیں 7 اس طرح سے۔ اب جو چیزیں گناہ کبیرہ میں نہیں گنائی گئی ہیں، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے وہ کیا کہلائیں گے؟ گناہ صغیرہ۔ لیکن یہ گناہ صغیرہ اگر ریپیٹ کیے جائیں، کل یہ بات چھوٹ گئی تھی، تو وہی گناہ صغیرہ جو بیسکلی صغیرہ ہے، لیکن اگر آدمی اس کو بار بار کرتا ہے تو وہ کنورٹ ہو جائے گا گناہ کبیرہ میں۔ تو ممکن ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہم نے گناہ کبیرہ نہیں کیا ہے، لیکن میں بھی کہ جو ہم گناہ صغیرہ بھی ہو رہا ہے اس کے ریپیٹیشن کی وجہ سے ہم مرتکب ہو جائیں گناہ کبیرہ میں۔ اب جو ترتیب روایات میں ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے کل میں نے پہلا جرم، پہلا گناہ اور سب سے بڑا گناہ جو روایات سے سمجھ میں آتا ہے وہ کیا؟ شرک۔ اس لیے جب آپ روایات بھی پڑھیں گے تو اندازہ آپ کو ہوتا ہے کہ خدا اتنا کریم ہے کہ 1000 بدماشیاں کر لے آدمی، اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، توبہ کر لے، خدا اس کو معاف کر دے گا۔ چنانچہ یہ بحث آتی ہے ہمارے یہاں کہ کیا مومن، پہلا سوال، جہنم میں جا سکتا ہے؟ سوال اول، کیا مومن جہنم میں، بولیے، جا سکتا ہے؟ جواب ممکن ہے۔ اول تو خدا کا کرم یہ ہے کہ پوری کوشش یہ ہے کہ قیامت آتے آتے یہ آدمی ٹھیک ہو جائے۔ گناہ کیا ہے، کچھ اس کو سزا دنیا میں مل جاتی ہے، کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو بیماری سے بھی انسان کا گناہ
پھر اس کے بعد اگر اور زیادہ ہے نہیں جو ہے وہ ہوا تو روح نکلنے میں اس کے سختی کی جاتی ہے تاکہ یہاں سے مرتے مرتے پاک ہو جائے. مر گیا اس کے باوجود گناہ برقرار ہے تو فشار قبر ہوگا تاکہ جو ہے وہ جو گناہ ہے اس کا کٹ جائے، صاف ہو جائے، محشر میں جو ہے وہ پاک صاف آئے. اس سے بھی نہیں ہوا تو یہ جو برزخ کا زمانہ ہے اس میں اس کو ہلکی پھلکی سزا دی جاتی ہے. چنانچہ روایت بھی ہے جہاں امام نے فرمایا کہ وہاں ہم دیکھ لیں گے، برزخ کا اپنا انتظام کر کے آؤ. تو وہاں برزخ، اب کوئی بہت ہی بڑا مجرم ہے جو برزخ میں بھی نہیں پاک ہو پایا، اب وہاں حساب و کتاب میں پہنچا تو معاملہ کیا ہے؟ خراب نکلا. دیکھیے اب بھی اللہ جو ہے کتنا رحیم ہے. اب معاملہ خراب نکلا تو وہاں ایک آپشن اور ہے، نہیں، جگاڑ. کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ آپ کی ضمانت لے لے، گارنٹی دے دے. کوئی بڑا آدمی جو ہے اپنے اکاؤنٹ سے کچھ خرچ کر دے، جس کو ہمارے دینی اصطلاح میں شفاعت کہتے ہیں. قرآن مجید بھی کہتا ہے لیکن ہر آدمی شفاعت کر نہیں سکتا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو. تو لاسٹ آپشن ہے، اگر بچ گئے تو چلو شفاعت کی بنیاد پر آدمی بچ سکتا ہے. لیکن اب اس کے باوجود اگر آدمی کوئی رہ گیا کہ جس کو خدا نے شفاعت کے قابل بھی نہیں سمجھا تو اب وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. تو ایک بات تو یہ بتا دیں بھائی، مومن آدمی عاشق علی، اس کا جنت میں جانا آسان ہے جہنم کے مقابلے میں. کتنے بدقسمت ہم لوگ ہوں گے. ایک بڑے مزیدار بات انہوں نے کہی جناب ابو ذر نے، صلوات بر محمد و آل. پرسوں جو آپ کو پرسوں ہی تو داستان سنائی تھی وہ امام والی کہ نیکی کا اللہ کتنا دیتا ہے؟ 10 گناہ اور برائی کا ایک کا ایک. جناب ابو ذر نے اس پر جو ہے بڑی اچھی بات کہی کہ کتنے بدقسمت لوگ وہ ہیں کہ جن کی دہائیاں کے اوپر اکائیاں بھاری پڑ جائیں. اس لیے کہ آدمی 10 گناہ کرے گا تب 10 جرم لکھا جائے گا نا، ایک نیکی کرے گا تو 10 لکھی جائے گی. تو پھر کس کو زیادہ ہونا چاہیے؟ نیکیوں کو نا. تو کتنا بدقسمت آدمی ہوں گے ہم لوگ کہ جن کی نیکیوں پر اس کی برائیاں حاوی ہو جائیں. یہی ابو ذر نے کہا کہ کتنا بدقسمت انسان وہ ہے کہ جس کی دہائیوں پر اس کی اکائیاں بولیے حاوی ہو جائے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے خلاصہ کہ ہم لاکھ بدماشیاں کر لیں، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخشنے والا. اس پر ابھی بات آئے گی. جہنم میں بھی چلا گیا آدمی تب بھی جو مومن ہے، روایات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. کچھ دن اپنا جرم سزا کاٹ کے اور پھر وہ واپس ہو سکتا ہے. تو مومن اگر جہنم میں بھی چلا گیا، یہ اور بات ہے کہ بعض روایتیں کہتے ہیں کہ بسا اوقات شفاعت ہوگی 300 سال جہنم میں رہنے کے بعد. تو ایک دن مشکل ہے. سیدھی بات یہ، وہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا آپ حضرات، تو دعائے کمیل میں مولا کا جملہ ہے یا نہیں ہے کہ پالنے والے کم من قبیح، وہ صلوات بر محمد و آل فکیف احتمالی لبلاء الآخرت وجلیل الوقوع المکارہ فیہا. ایک آدمی برسات میں ماچس کی تیلی جلاتا ہے اور کبھی کبھی وہ مسالہ جو ہے وہ پھنس گیا، ہاتھ میں چپک گیا اور جل گیا. کتنی اذیت ہوتی ہے. تو ایک ماچس کی تیلی جو آدمی برداشت نہیں کر سکتا، بقول مولا کے وَكَيْفَ احْتِمَالِ لِبَلَاءِ الْآخِرَةِ، تو جو آدمی ماچس کی آگ برداشت نہیں کر سکتا وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا. تو یہ کہنے کو تو اچھا لگ رہا ہے کہ مومن جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن وہ بھی آسان کام نہیں ہے. بسا اوقات ایک ایک شفاعت کے لیے 300 سال ہم کو جہنم میں رہنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو. لیکن بہرحال چاہے جتنا بڑا جرم ہو، ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی بولیے
معاف کر دے گا, نکال لے گا. ہمیشہ کون رہے گا؟ مشرک. بات یہی ہے جو کل کہا گیا نا کہ تمام گناہان کبیرہ میں اکبر الکبائر, سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شرک. اب شرک کی قسمیں, کل جو بات شروع ہوئی تھی شرک کی قسمیں, ایک یہ کہ آپ کہیے اللہ دو ہے تو وہ تو بہت بڑا شرک ہوا نا. ایک یہ کہیے کہ صاحب جو ہے وہ اس کا خدا الگ ہے, بارش کا خدا الگ ہے, اس کا خدا الگ ہے. ایک شرک کی قسم یہ ہو گئی. افعال میں شرک, صفات میں شرک. ایک شرک یہ ہے کہ جہاں ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم مشرک ہو جاتے ہیں. صلوات برما, آج اس پر بات. اسی لیے جو ہے وہ قرآن بھی اس پر تاکید کرتا ہے اور روایات میں بھی ہے کہ انسان کو اپنے عمل میں نام و نمود اور دکھاوے سے بچنا چاہیے. یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. بھی روایت سناتا ہوں, اسی لیے تاکید روایت کی ہے کہ اپنے عمل میں اخلاص برتو. ارشاد ہوتا ہے, اب یہ قرآن کی آیتیں کچھ سنا لو پھر روایتیں سناتا ہوں. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین, ان لوگوں کو حکم دیا گیا ہے صرف اور صرف عبادت کے لیے. کب؟ مخلصین له الدین, اخلاص کے ساتھ, نام و نمود دکھاوا نہیں. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا, آپ پیغمبر کہہ دیجئے کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے عبادت کا اخلاص کے ساتھ. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اللہ کو پکارو خلوص کے ساتھ. قُلِ اللَّهُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, جس کو بھی یہ توقع ہے کہ آخر آج نہیں, کل نہیں, پرسوں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہی جانا ہے, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, تو اس کو چاہیے کہ نیک اعمال انجام دے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اور اپنے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. خوب, نماز پڑھ رہے ہیں ہم تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں نا, نیت بھی کرتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں صبح کی قربتاً الی اللہ, تو غیر خدا کہاں اس میں آ گیا؟ کہ یہی وہ باریکی ہے. اسی لیے ایک جگہ جو ہے وہ روایت کہتی ہے کہ صلوات بر محمد و آل محمد, الناس کلہم ہالکون, انسان سب کے سب ہلاک, کوئی بچنے والا. ہلاک کا مطلب دیکھیے, کبھی کبھی الفاظ کے 2 معنی ہوتے ہیں, جب اس کے جو ہے وہ آپ اپوزٹ پہ جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا. ایک ہلاک ہے اپوزٹ حیات کا, فلاں جگہ گولی چل گئی 4 آدمی ہلاک ہو گئے, تو یہاں وہ معنی نہیں ہے. ایک ہلاک ہے نجات کے مقابلے میں. الناس کلہم ہالکون, یعنی کہ مرنا تو سب کو آئی ہے. یہاں ہلاک سے مراد نجات کے مقابلے میں, یعنی کسی کو نجات نہیں ہونی ہے, سب ہلاک. الا العالمون, سوائے عالموں کے. اب صاحب کالر ٹائٹ کر لیا کہ ہم تو عالم ہیں, حدیث نے کہا جی نہیں, آپ کا میٹر تو اور ٹف ہے, میں ادھر نہیں جاؤں گا. والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون, سارے علماء ہلاک, کسی کو نجات نہیں ہوگی سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہوں. بلکہ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد, جتنی دیر میں جاہل کا 70 گناہ معاف ہو جائے گا, عالم کا ایک نہیں ہو پائے گا. ریزن, سبب کیا ہے؟ سبب بالکل 2 دونا 4 والا ہے. تو وہ صاحب جو ہے وہ, یہ مثال ہے, جب بھی استخارہ دیکھا بہتر نہیں آتا. ایک گاڑی لے لی ہم نے, اب ظاہر سی بات ہے کہ گاڑی لینا جو ہے پھر اس کے ساتھ مزید احکامات اس کے ہیں, وہ کام مشکل ہوگا کہ یار ڈرائیور رکھو, یہ رکھو, کہاں سے کریں گے. تو خود ہی نے کہا چلو شوق ہے سیکھتے, یہ مثال ہے, خود ہی چلاتے ہیں. ہمیں کیا پتا لال کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ہرے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور ہم نے صاحب جو ہے وہ کدا دیا, آگے پہنچے, ٹریفک جو ہے وہ انسپیکٹر نے روکا, تم نے سگنل توڑا,
ہم نے کہا صاحب آج پہلا دن ہے, یہ دیکھیے ابھی لے کے چلے آ رہے ہیں, سر پلیز ہم کو پتہ نہیں تھا, ہم انشاءاللہ سیکھ لیں گے اور ایسا نہیں گڑبڑ ہوگا, آج پہلی بار ہے, دیکھنے میں تو صحیح لگ رہے ہو, اچھا جاؤ آئندہ مت کرنا. ٹھیک ہے صاحب. چلے گئے. ہمارے پیچھے پیچھے آ جائیے صادق بھائی, سامنے آ جائیے, اچھا لگے گا جو ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہاں یہاں گردن اٹھانی پڑے گی. صلوات پر محمد و آل. ہمارے پیچھے پیچھے ایک وکیل صاحب تھے, اور وہ اتفاق سے جو ہے وہیکل ایکٹ کی پریکٹس کرتے تھے. انہوں نے بھی دیکھا یہ والی گاڑی گئی, انہوں نے بھی بڑھا دیا, ان کو بھی روک لیا جائے. تشریف لائیے, آپ نے سگنل توڑا. مجھ سے, میں وکیل ہوں, میں یہی کیس ہی کرتا ہوں, وہیکل ایکٹ کی پریکٹس میری ہے. کہا تب تو آ جائیے آپ. کہا اس کو چھوڑا, کہا اس کو چھوڑا کہ وہ جاہل تھا, اس کو چھوڑا, بیچارہ نیا نیا تھا, اس کو چھوڑا, اس کو کچھ قانون نہیں معلوم تھا. آپ تو وکیل صاحب جانکار تھے, آپ نے کیوں سگنل توڑا؟ تو ہم چھوڑ دیے جائیں گے جہالت کی بنیاد پر, وکیل صاحب کو نہیں چھوڑا جائے گا نا. یہی حال ہوگا آخرت میں, کہ اس نے بیچارے نے اگر یہ کام کیا تو اس کو پتہ نہیں تھا, اس کو روایات معلوم نہیں تھی, تم نے کیوں کیا؟ منبر پہ اس طرح کی جو ہے بیانات دیتے تھے, اور حرکت یہ کی, یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. جتنی دیر میں جاہل کا 70 گناہ معاف ہو جائے گا, عالم کا ایک نہیں ہو پائے گا. تو معاملہ سخت ہوا نہیں ہوا. تو یہ آپ خوش مت ہو جائیے کہ صاحب آپ مجلس پڑھنے لگے تو آپ کا کام تو اور سخت ہو گیا مولوی صاحب. تو الناس کلہم ہالکون الا العالمون, سارے لوگ ہلاک, کسی کو نجات نہیں سوائے علماء کے. اب علماء ٹائٹ الحمدللہ کا جی نہیں, آپ کا معاملہ اور ٹف ہے. والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون, سارے علماء ہلاک, کوئی بچنے والا نہیں ہے سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں. چلیے صاحب, عالم بھی ہیں عامل بھی ہیں, الحمدللہ, اب تو بچ گئے. کہ نہ, والعاملون کلہم ہالکون, اور سارے عمل کرنے والے بھی ہلاک, نجات کسی کو نہیں ہوگی الا المخلصون, جو اس گفتگو کا عنوان تھا, سوائے ان کے جن کے اندر عمل میں, بولیے, اخلاص ہو. اچھا صاحب اخلاص بھی ہے, اب تو بچ گئے. کہا بچ گئے, مگر گارنٹی نہیں رہے کہ بچے رہو گے. صلوات پر محمد وآلہ. کا کیا مطلب؟ ہمارے پڑوسی کی لڑکی کی شادی تھی, تو سارا معاملہ سیٹ ویٹ ہو گیا, کچھ بےہودگیاں ہو گئیں, کیا ہو گیا, بہرحال اس کو اس وقت اس کی آبرو پر بنائی تھی کہ صاحب 1 لاکھ روپے فوری کہیں سے چاہیے ورنہ عزت گئی. گاڑی مانگ رہا ہے, موٹر سائیکل مانگ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, الیاذ باللہ. ہمارے پاس اس وقت تھا, اور نہ کسی سے جو ہے وہ کہنا نہ سننا آئے. ہم نے نکالا دھیرے, ہم نے کہا یار اپنی عزت بچاؤ, تمام ختم ہو گیا معاملہ. یہ کام کرنے کے بعد وسیع صاحب صبح مر گئے ہوتے, ان کا کام ہو گیا تھا. اس لیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, کتنی نیکیاں ہیں جو برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں, کام ہو جاتا. لیکن اب دیکھیے شیطان لگا ہوا ہے نا, اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. وقت گزرتا گیا, اتفاق سے 8 مہینے 28 ہی دن کے بعد اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا جس کی شادی تھی. غریب لوگ تھے, تو اب باہر MBBS تو کر نہیں سکتا تھا, B.Tech تو کر نہیں سکتا تھا. سمپلی جو ہے وہ کسی نے, یہ صادق ودیق بھائی بیچارے کرتے رہتے ہیں, انہوں نے اپنا فیس جمع کر دی, کیا کر دیا, وہ صاحب سیدھا انٹرمیڈیٹ کر لیا, BA کر لیا, MA کر لیا, بس اس کے آگے کی اوقات نہیں تھی. لیکن اللہ نے دماغ دیا تھا, تیاری کی, محنت کی, اے صاحب IPS ہو گیا, سول میں بیٹا, آگے IPS ہو گیا. اب جو IPS ہوا تو اس کی پہلی پوسٹنگ ہو گئی اسی شہر میں جس میں ہم رہتے تھے, اور وہ ایز اے SP جو ہے وہ یہاں
اب اس واقعے کو 20 سال گزر گئے نا. جو رات کی تاریکی میں خاموشی سے 1,00,000 روپے کی مدد کی تھی, اس واقعے کو کتنا دن گزر گیا؟ 20 سال. اب اس 20 سال ہمارے بھی بچے بڑے ہو گئے, ان کے بھی بچے ہو گئے, ان میں بھی کچھ بدماش نکل گئے. کسی کو کیا, ہر وقت اسی لیے آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے, کب کیا ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو ہمارا ہی کوئی لڑکا نالائق نکل گیا, اللہ محفوظ رکھے, حالانکہ اس سے باپ سے کیا مطلب ہے بیچارے سے, لیکن لوگ کہتے ہیں. اور اگر کہنا ہی ہے تو پہلے حضرت نوح کو کہیے, پھر کسی بات کو کہیے گا. آدمی اپنی کوشش کرتا ہے, کامیاب ہوا نہیں ہوا صلوات, اس پہ باپ کی کیا غلطی ہے؟ ہو گئی بات. اب معلوم ہے وسیع حسن صاحب کا لڑکا جو ہے بدماش نکل گیا, گنڈا نکل گیا, نالائق نکل گیا, اور اس کے خلاف وارنٹ ہو گیا. تب تک کسی نے بتایا, آج کل پتا ہے آپ کو یہاں کا ایس پی کون ہے؟ میں نے کہا کہنے لگے وہی 20 برس پہلے جس کی ماں کی شادی ٹوٹ رہی تھی, آپ نے 1,00,000 اس وقت دیا تھا. ارے میں نے کہا ہاں یار, کہیں سے جگاڑ لگاؤ. معلوم ہوا کسی نے بتایا, وہ خود ہی آ گیا. کہنے لگا صاحب میری والدہ نے آپ کو بارے میں بہت بتایا ہے ماشاء اللہ, اور انہوں نے پورا قصہ مجھے معلوم ہے, میں اس شہر میں آ گیا ہوں, میرے لائق کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. میں نے کہا بھیا یہ میٹر ہے, ذرا دیکھ لو. کہنے لگا کہ بات تو صاحب کی صحیح ہے, وہ سارے احسانات اپنی جگہ, لیکن ہم نے قانون کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے, اور میں یہ نہیں کر پاؤں گا. اس میں آپ کا لڑکا چور ہے تو مجھ کو قانون کے مطابق اس کو پکڑنا ہے, لہٰذا وہ سارا اپنی جگہ, شکریہ آپ کا سب کچھ, لیکن میں اس میں آپ کی کوئی مدد. 20 سال پہلے جو بڑے اخلاص کے ساتھ وسیع صاحب نے یہ نیکی کی تھی, اب وہ سارا مجمع اکٹھا ہے محلہ, اور وسیع صاحب نے چیخنا شروع کر دیا. بتاؤ ایسے لوگوں کی مدد کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ آج میں نے اس کی جو ہے مدد نہ کی ہوتی ماں کی, جس کا رشتہ ٹوٹ گیا ہوتا, سب کچھ میں نے کیا, اور آج ایک چھوٹا سا کام ایسے جو ہے وہ لوگ. جتنا 20 سال پہلے ہم نے اخلاص کے ساتھ کام کیا تھا, 20 برس کے بعد ہمارے اکاؤنٹ سے, تو ہنر ثواب کمانا نہیں ہے, مرتے دم تک اکاؤنٹ میں اس کا محفوظ رہنا اس سے بڑا ہنر ہے. اسی لیے یہاں جو آخری فقرہ ہے نا, حدیث کہاں تھی؟ سارے لوگ ہلاک سوائے علماء کے, علماء سب ہلاک سوائے عمل کرنے والوں کے, سارے عمل کرنے والے برباد سوائے ان کے جو لوگ مخلص ہیں. والمخلصون علی خطر عظیم, یہ تو نہیں کہا کہ مخلصین بھی ہلاک ہیں, لیکن تلوار لٹک رہی, والمخلصون علی خطر عظیم, اور یہ مخلصین بھی جو ہے نا ان پر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے. کب شیطان بہکا دے اور کب آدمی کا اخلاص ختم ہو جائے. اسی لیے پرسوں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہی سمجھایا تھا, بیٹا نہ اپنے عمل پر گھمنڈ کرنا, نہ رحمت الہی سے مایوس ہونا. بیٹا اگر تمہارے اکاؤنٹ میں خف اللہ خیفتن, جو روایت ہے اس کا مفہوم یہ تھا, خف اللہ خیفتن, ڈرتے رہو اللہ سے, ولو جئت ببر الثقلین, چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی کیوں نہ ہو. یہ ہو گیا نا, 20 برس کے بعد برباد ہو گئے تم. اور اگر آپ راضی ہوں اور یہ نہ کہیں کہ موضوع سے ہٹ گیا, تو یہاں ایک بات آئی ہے, سن لیجئے. داستان بڑے, ہماری آپ کی اوقات کیا بڑے بڑے نہیں بچے ہیں. صلوات بر محمد و اور یہ ہم لوگوں کے تو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے, جو سرکاری والے ہیں, پرانا کورس جن کے یہاں ہے, تفسیریں لیجیے, پڑھائی جاتی ہے, بھول گئے. صلوات مجمع البیان, صلوات بر محمد تفسیر. اس میں مرحوم طبرسی رضوان اللہ علیہ نے بڑا عجب قصہ لکھا. دیکھیے ایک روایت, اور مزے کی بات ہے, اس سے پہلے نہیں معلوم تھا مجھ کو, لیکن اب پتا چلا کہ یہ ہمارے یہاں بھی ہے اور دوسرے بھائیوں کے یہاں بھی ہے. حدیث قدسی ہے کہ جہاں اللہ فرماتا ہے عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی, میرے بندے میری اطاعت کر,
میں تجھ کو اپنی مثل بنا لوں گا. مثل نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا، اپنے جیسا بنا لوں گا. کیا مطلب؟ اقول کن فیکون، تقول کن فیکون. میں کہتا ہوں کسی چیز کے لیے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو تجھ کو بھی ایسا بنا دوں گا، میری اطاعت کر، کہ تو بھی کسی چیز کے لیے کہے گا ہو جا، وہ چیز ہو جائے گی. یہ روایات ہے دونوں جگہ. صلوات بر محمد و آل. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط کیا؟ اطیعنی، میری اطاعت کر، اللہ والے ہو جاؤ. تو یہ چیز ناممکن نہیں ہے کہ آدمی کی دعا میں اثر اتنا ہو جائے کہ جو چاہ لے اللہ اس کو کر دے. کل کے پرسوں وہ قصہ بوڑھے والا سنایا تھا نا میں نے، کہ بچہ گر رہا ہے، یا اللہ، وہیں فضا میں ٹک گیا. وجہ یہی ہے، تقول کن فیکون، اقول کن فیکون، تقول کن فیکون. اسی میں مجمع البیان میں مرحوم طبرسی رحمت اللہ علیہ قصہ نقل کرتے ہیں. عابد برسیسا، یہ عابد بیر صاد یہ صاد الف برسیسا، عابد ہے مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات یعنی جو کہا اللہ نے، بولیے، سن لیا. اور ایک بات رک کے کہہ دیں، سمجھدار وہ آدمی ہے جو دشمن سے ہوشیار رہے. اور ہمارا جو مین دشمن ہے اس کا نام ہے شیطان. قرآن نے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین. انسان کا کھلا ہوا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. اور شیطان ایسے بہکاتا ہے نا کہ ہم کو سمجھ بھی نہیں آتا اور ہم اس کے بھرے میں آ جاتے ہیں. اور عام طور پہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، مقدمے ہو گئے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک آدمی ہار جاتا ہے، ایک آدمی، یا مصالحت ہو جاتی ہے. کبھی کبھی 10-20 سال مقدمہ چلنے کے بعد صلح ہو جاتی ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو عام دشمنیاں ہماری آپ کی جو ہیں اس میں دونوں چیزیں ممکن ہیں، ہار جیت بھی ہو سکتی ہے اور مصالحہ. شیطان ایسا دشمن ہے جس کے یہاں صلح کا کوئی امکان نہیں ہے. یا وہ ہار جائے گا یا ہم کو جہنم میں پہنچا دے گا، تیسرا کوئی آپشن. اور اس وقت تک شیطان راضی نہیں ہوتا جب تک ہم کو مشرک نہ بنا دے. صلوات پر محمد تو ہمارا موضوع چاہیے. اس وقت تک شیطان راضی نہیں ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا خالی گناہ کرنے پر شیطان خوش نہیں ہے کہ چلو وسیع صاحب نے 2-4 گناہ کر لیا، اتنے پہ وہ مطمئن نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ تو کریم ہے نا، آج گناہ کیا ہے، کل توبہ کر لے گا، گڑ گڑائے گا، تھوڑی سی اللہ سزا دے گا، شفاعت ہو جائے گی، بہشت جا سکتا ہے کل ملا کر کے. لہٰذا اس وقت تک شیطان جو ہے وہ باز نہیں آتا جب تک ہم کو مشرک نہ بنا دے، جب تک ہم کو کافر نہ بنا دے. جناب برسیسا یہ عابد مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات یعنی جو کہا اللہ نے کہا ٹھیک. نتیجہ یہ ہوا کہ دور دور تک شہرت ہو گئی مولوی صاحب کی، دور دور تک. اس شہر کا جو حاکم تھا اس کی لڑکی پیدائشی مادرزاد نابینا تھی، اپاہج تھی. ادھر ادھر سب علاج کر چکے، کچھ نہیں ہوا. لڑکوں نے جو ہے وہ سنا تو باپ سے کہا کہ وہاں وہ عابد ہے، وہ دعا کرتا ہے، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کل لے جاؤ. لے کے آ گئے. اچھا یہاں تو دماغ میں یہ ہے کہ ہم لوگ بادشاہ کے بیٹے ہیں یا حاکم شہر کے بیٹے ہیں، ڈی ایم صاحب کے لڑکے ہیں، تو وہ حنک. لیکن بقول مولا کے کہ جب آدمی کا رابطہ اللہ سے زیادہ ہوتا ہے نا، تو حضرت فرماتے ہیں وہی صفات متقین میں اعظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دونہ. ان کی نظر میں اللہ بڑا ہوتا ہے، نتیجے میں اس کے علاوہ جتنے ہیں سب چھوٹے ہیں. لے کے آئے صاحب ہم ہاں فرما یہ معاملہ ہم حاکم کا چاہے جس کے بیٹے ہو. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ میں صبح کی عبادت کے بعد نکلتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کو چھوڑ دو، اس کے لیے بھی دعا کر دوں گا. مرتا نہ تو کرتا کیا، چھوڑ کے چلے گئے.
صبح کو برسیسا صاحب نکلے, دعا کرتے 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 سب لوگ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں, جاتے جا رہے ہیں. اس لڑکی تک آئے, اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھایا, بالکل معلوم ہے جیسے بٹن دبایا چک سے بلب جل جاتا ہے, آنکھیں بینا ہو گئیں. لیکن اب یہ لڑکی نابینا, اس کو اپنے گھر کا تو پتہ ہی نہیں تھا, بغیر بھائی وائی کے آئے کیسے جائے, تو یہ وہاں رک گئی. دھیرے 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 عبادت خانہ, بولیے, کبھی گھمنڈ مت کرنا مولوی صاحب, کب شیطان بہکا دے تم کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم سے ہوا کیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. جناب لقمان نے بلا وجہ نہیں کہا ہے خف اللہ خیفتاً ولو جئت ببر الثقلین, اللہ سے ڈرتے رہو چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی کیوں نہ ہو. اب شیطان گھس گیا. اچھا نابینا تھی, آنکھ وانکھ آئی تو تھوڑا حسن اور نکھر گیا. شیطان نے ورغلانا شروع کیا. ادب ممبر کا مانع ہے کہ بہت اوپنلی بات کی جائے. بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. اب سمجھ گئے آپ, اس سے زیادہ جب شہوت کا بھوت اترا تب ہوش آیا. ایسے وقت تو آدمی کو عقل فیل ہو جاتی ہے نا, جب آدمی جرم کرتا تب اس کے دماغ نہیں چلتا. اب جب ہوش آیا, ارے یہ کیا کیا, یہ دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی, وہاں تو جو سزا ہے یہ نکل کے جو سب کو بتائے گی تو پبلک میرے بارے میں کیا سوچے گی. ان کو تو بڑی عزت تھی, بڑا احترام تھا. ابھی صرف گناہ ہوا ہے. شیطان اتنے پہ نہیں رکے گا. شیطان نے کہا اب تو پھنس گئے بیٹا, اب تو بے عزت ہو گئے تم, کیا کریں. سمجھایا شیطان نے, مار دو. جب زندہ نہیں رہے گی تو کس سے بیان کرے گی. دیکھیں ایک جرم کے بعد دوسرا جرم, مار دیا. میں نے کہا نا جرم کرتے وقت آدمی کی عقل بالکل فیل ہوتی ہے, بعد میں ہوش آتا ہے کہ یہ کیا کیا ہم نے, یار یہ کیا کیا, لاش کہاں لے جائیں. شیطان نے پھر سمجھایا نو ٹینشن, گڑھا کھودو, دفناؤ, مصلی بچھا دو. اب اس کو آپ اگر کہیں اور نہ لے جائیے, مشکل یہ ہے نا کہ آدمی پڑھنے والا اپنے حساب سے پڑھتا ہے, سمجھنے والے مطلب نکال لیتے ہیں, اس لیے بڑا ڈر لگتا ہے. لیکن طبیعت جو ہے وہ کھجلی جو ہے دل میں ہو رہی ہے کہ جملہ کہہ دیا جائے. اب وہ صاحب دفنا کر کے اس کو برابر کر کے مصلی بچھا کر کے عبادت شروع ہو گئی. سمجھ میں آیا ہر مصلی قابل احترام نہیں ہے. صلوات پر پتہ نہیں کس مصلی کے نیچے کیا. اب ادھر ہو گیا صاحب, یہ تو اپنا مطمئن ہو گئے, چلو. اب ظاہر بات ہے کہ اس کی بہن ہے, وہ لڑکے آئے, انہوں نے کہا کہ بھئی وہ ہمیں کہا تھے یار تم لوگ, وہ بیچاری کب کی ٹھیک ہوئی, انتظار کرتے کرتے چلی گئی تمہاری بہن. وہ ہم بات صحیح ہے, تھوڑا لیٹ ہو گئے ہم لوگ. شیطان قرآن کہتا ہے کان من الجن. شیطان کون ہے؟ جن ہے نا. جن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یتشکل باشکال مختلف ہے. جن جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے. اس نے آدمی کی شکل اختیار کی اور اب ان لڑکوں کے سامنے آ گیا. کیا ہوا, کہاں گئے تھے؟ گئے تھے جو ہے وہ عابد صاحب کے پاس, ہماری بہن جو ہے وہ آئی تھی دعا کے لیے, تو معلوم ہوا ٹھیک ہو گئی. اب شیطان تو آدمی کی شکل میں ہے. اس نے کہا یار کہاں کس کے بہکائے میں آ گئے تم, وہ بڈھا جھوٹ بولتا ہے, کیسی بات کر رہے ہیں آپ. کہا سنو اس نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا. آدمی کی یقین نہیں ہوگا نا, کیا بک رہے ہیں. کبھی یار اتنے میں تپ رہے ہو تم لوگ, آگے سنو. مار ڈالا اس نے. یہ کیسے ممکن ہے, اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا عابد. کہا جاؤ مصلی ہٹا کے دیکھو, تازی قبر دکھ جائے گی, وہیں دفنا رکھا ہے, اسی بیٹھا ہے وہ. یار بات صحیح ہے, اس کو راستہ واسطہ تو پتا نہیں کیسے چلی گئی, کہاں چلی, اور دیکھ لیتے ہیں. شیطان نے شک تو ڈال ہی دیا نا. اب مصلی ہٹایا تو تازی قبر تو پتا چل جائے گی نا. خدائی کی لاش نکل آئی. عام آدمی جرم کرتا ہے تو اتنا نہیں کھلتا جتنا خواص کے جرم پر آدمی جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے. حاکم تک بات پہنچی, حاکم نے کہا کہ ان کو لٹکا دو. کیا کرو؟ لٹکا دو. اب یہ آ گئے تختہ دار پر, سولی پہ چڑھا دیے گئے. لیکن اب بھی یہ آدمی کافر نہیں ہوا, مشرک نہیں ہوا.
اس کے علاوہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ہے نا، کہ شرک کے علاوہ جو ہوگا اللہ معاف کر دے گا، کفر کے علاوہ جو ہوگا اللہ. تو ابھی بھی معافی کے چانسز آئے، اور وہ آپ کو پہلے ہی شروع میں پوری تفصیل بتا چکا کہ کیسے کیسے گناہ جو ہے وہ اللہ چاہتا ہے کہ گناہ آدمی کا محشر آتے آتے صاف ہو جائے. نہیں بھی صاف ہوتا تب بھی کچھ دن جہنم میں جائے گا، پھر شفاعت ہو کے آخرش پلٹ آتا ہے. تو ابھی بھی چانس ہے کہ اگر نہیں بھی معاف ہوا، وہاں چلا گیا، جہنم سے ہی پلٹ سکتا ہے نا. شیطان اتنے پر راضی نہیں ہوگا. اب یہ چچا میاں لٹکا دیے گئے، ٹھیک، شیطان سامنے آیا، بچا سکتا ہوں. دیکھیے لاسٹ کیا بولیے، بچا سکتا ہوں. ایک چیز جو ہمارے یہاں کبھی کبھی، البتہ یہ نہیں کہنے کا مطلب میرا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، قطعاً میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں جو سمجھا ہوں وہی صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ سب کوئی اور مفہوم ہو، لیکن میری سمجھ میں یہ چیز آج تک نہیں آئی جو ہم کو بچپنے سے سکھایا گیا. کیا جان ہے تو یہ صحیح لگتا ہے آپ کو؟ میری سمجھ، میں نہیں کہتا کہ آپ کہیے کہ ہاں مولانا اب یہ غلط ہو سکتا ہے، غلط ہو، لیکن میری سمجھ میں آیا کہ سب سے غلط جملہ جو ہم کو آج تک سمجھایا گیا وہ یہی ہے، جان ہے تو جہان ہے. کتنے لوگ برباد ہوئے ہیں اسی کانسیپٹ کی بنیاد پر کہ جان ہے تو جہان ہے. حتی ابن سعد برباد ہوا اسی بیس پر. جس وقت جو ہے وہ اس کو دیا گیا یہ لے رہے کی حکومت اور کہا گیا قتل حسین، پہلے جھٹکے میں تو ہڑپ گیا نا، یہ نہیں ہو سکتا. اگر اسی پر رہ گیا ہوتا، اسی لیے روایات کہتی ہیں کہ جب نیکی کو وہ فوراً کر ڈالو، ورنہ شیطان پھر کرنے ورنے دے گا نہیں اگر آپ نے سوچنے میں ٹائم لگایا. صاحب ذرا ٹائم دے دیجئے. رات بھر ابن سعد سوچتا رہا نا. یقولون ان اللہ خالق جنت، کہتے ہیں یار جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، غل یدین بھی ہیں، مگر والرأی منیتی، رأی میری بڑی پرانی خواہش ہے تو یہ نہ یہ چھوٹ سکتا ہے، مگر جہنم کا کیا ہوگا، وہاں تو بڑی پرابلم ہو جائے گی. یہ اس کا مطلب کچھ ہے نا اس کے اندر. آخر میں ہوتے ہوتے وہی جان ہے تو جہان ہے. آخری فیصلہ کیا اس نے کہ ایک کام کرو یار، فی الحال رائے مین چیز ہے، لے لو، امام حسین کو قتل کر دو. اس کی مصرع یہ ہے نا، سأتوب بعد سنتین، 1-2 سال بعد توبہ کر لیں گے. کیا مطلب ہوا؟ جان ہے تو جہان ہے، سأتوب بعد سنتین، اور آخرش اس کا انجام یہ ہوا. ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے نا، جو چیز ہم کو اچھی لگتی ہے ہم وہ بیان کر دیتے ہیں، وہ لوگ کے اڑ جاتے ہیں. چنانچہ امام حسین کا ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرع ہر بچے کو یاد ہے. اسے پوچھو بابا دوسرا مصرع کیا ہے اس کا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. امام کا شعر ہے یہ، اس کا یہ مصرع ہے. جس نے بھی یہ شعر کہا ہے، جس نے بھی یہ مصرع کہا ہے، یہ اس کا نہیں ہے، یہ ترجمہ سیم امام کے. اس ذلت کی زندگی سے اتنا مشہور ہے کہ سب کو یاد ہے. ذلت کی زندگی سے مطلب اگر کہیں یہ آ جائے کہ ذلیل ہونا ہے تو روایات میں بھی ہے کہ شیعتنا من لم يسأل الناس ولو مات جوعا، ہمارا شیعہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا چاہے بھوکا مر کیوں نہ جائے. تو ذلت کے لیے اللہ، روایت کہتی ہے اللہ نے بندہ مومن کو ہر بات کی اجازت دی ہے الا اذلال نفس، لیکن اللہ نے اپنے بندے کو اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. تو ٹھیک ہے، اگر ایسا کوئی موقع آ جاتا ہے تو عزت کے ساتھ موت کو گلے لگا لو، ذلت کو قبول مت کرو. امام نے بھی فرمایا ہیہات من ذلت. لیکن بابا یہ ایک مصرع ہے امام کا، ذلت کی زندگی سے. دوسرا مصرع کیا ہے؟ ایک تو جو ہم کو اچھا لگا وہ ہم نے اڑا دیا. چنانچہ اب پورا شعر حضرت کا یہ، الموت اولا من رکوب العاری،
جس کا ترجمہ یہ ہے موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے، ہے نا؟ کیا تھا مصرع؟ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت. یہ پورا مفہوم اس آدمی نے ترجمہ کر دیا. مثلا الموت اولا من رکوب العار. لیکن دوسرا مصرع امام کا کیا ہے؟ والعار اولا من دخول النار. جہاں میٹر ہو موت یا ذلت کے ساتھ زندگی، وہاں تو یہ گائیڈ لائن ہے موت کو گلے لگا لو، ذلیل مت ہو. لیکن جہاں میٹر آ جائے جہنم یا ذلت، اب کیا کرنا ہے؟ جہنم میں چلے جاؤ مگر ذلیل نہ ہو. یہ کون سا عقل مند قبول کرے؟ ذلت سال بھر کی، 2 سال کی، 5 سال کی، 10 سال کی، 50 سال کی، بس نا. اور جہنم اگر شفاعت بھی ہوئی جہنم میں جانے کے بعد تو کم سے کم 300 سال لگنا ہے. لہذا امام نے وہاں گائیڈ لائن ہم کو کیا دی ہے؟ والعار اولا من دخول النار. ذلت بہتر ہے جہنم میں جانے سے. اسی بنیاد پہ میں نے کہا کہ یہ جو ہم کو سکھایا گیا نا کہ جان ہے تو جہان ہے، اس سے غلط جملہ اب تک ہم کو نہیں سکھایا گیا ہے. صلوات بر محمد. دین ہے تو جہان ہے. دین ہے تو جہان ہے، تقویٰ ہے تو جہان ہے، اخلاص ہے تو جہان ہے، نجات ہے تو جہان ہے. یہ دین یہ کہتا ہے. خوب یہ بھی بیچارے شاید اسی چکر میں آ گئے، اللہ عالم. برسیسا صاحب لٹکا دیے گئے، سامنے سے شیطان آیا بچا لوں گا. تو ابھی تک یہ گناہگار تھے مگر مشرک نہیں ہوئے تھے نا. شیطان نے کہا بچا لیں گے، جان ہے تو جہان ہے، بھائی بچا لو. اگر اس وقت امام والا وہ کانسیپٹ رہا ہوتا دین ہے تو جہان ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، شرک معمولی چیز نہیں ہے، تو بچ جاتا بیچارہ. آج نہیں 10 سال بعد مرتے اور کیا کرتے؟ آج ہی مر گئے، لیکن کم از کم جہنم سے تو بچ گئے نا. بھائی بچا لو کا ایسے تھوڑی. کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں، ہمارا سجدہ کر لو. یہ مین یہاں آیا. سب معاف ہو سکتا ہے نا سوائے شرک کے. اتنے دن جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی، یہاں کیسے کا کچھ کرنا نہیں ہے. خالی سجدے کی نیت سے تم پلک جھپکا لو، ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں گے. اب بیچارے کے دماغ میں وہی گھسا ہوا جان ہے تو جہان ہے، شاید بچ جائیں، بچا لے گا. یہ پلک جھپکائی شیطان کو سجدے کی نیت سے، روح نکل گئی. کیا ہوا؟ وہ آدمی جو مستجاب الدعوات تھا، وہ آدمی جس کے ایک یا اللہ پر نہ جانے کتنے لوگ شفا یاب ہو گئے، وہ آدمی اس دنیا سے گیا کس عالم میں؟ بولیے. مشرک ہو کر کے نا جہنم میں پہنچا. اس کا الٹا بھی ہے، اسی لیے میں جلدی سے اس کو بھی شامل کر لوں. اسی لیے دوسرا گناہ جو ہے شرک کے بعد، جو دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے، الیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی. نمبر 1 پر اکبر الکبائر کیا؟ شرک. دوسرے نمبر پر اللہ کی رحمت سے مایوسی. سب کچھ کرنے کے بعد سب سے بڑا جرم یہ ہے، سارے جرم کرنے کے بعد اب اگر ہم یہ کہہ دیں ہمارا تو بھیا اب بچنا مشکل ہے، جہنم پکی ہے، کہ ان سارے گناہ پیچھے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. صلوات بر محمد. یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے الیا. کل اس پر انشاءاللہ اور تفصیل سے بات، لیکن چونکہ یہ بات آئی ہے تو مثال دے دیں. ایک طرف یہ اتنے بڑے مومن آدمی مستجاب الدعوات، کہاں پہنچے؟ مشرک، کافر، شیطان کا سجدہ کر کے اس دنیا سے گئے. ایک طرف ساری زندگی گناہ. حشر بہت سے قصے مل جائیں گے آپ کو. حر سے بڑا کوئی مجرم ہے دنیا میں جو امام کو گھیر کے لے آیا؟ لہذا آخر وقت تک امید اللہ کی رحمت سے لگائے رہو.
اسی ٹائپ کا قصہ ہے صلوات بر محمد و آل محمد. بس 5 منٹ. یہ چچا بڑے عبادت گزار ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, ان کو کیسے بہکایا جائے. میٹنگ ہو گئی, سب نے اپنا اپنا جو ہے وہ پروجیکٹ پیش کیا کہ ہم ایسے کر لیں گے, ایسے کر لیں گے. بولیے آپ کا صاحب ہم عورت بن کے. شیطان نے کہا نہیں ہو سکتا, یہ بوڑھا اتنا بلند ہو چکا, عورت اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا. دوسرے نے کہا صاحب ہم مال کا یہ اتنا مومن پکا ہو چکا ہے, مال وال بھی اس کے اوپر اثر. تیسرے نے کہا سر ہم کو اجازت دے دیا, میں چچا کو بہکا دوں گا. کہ تم اپنا پروجیکٹ لاؤ. کہا صاحب ایسے ہی بن کے جیسے یہ ہیں. میں نے کہا نا شیطان جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے. بہت عبادت کر رہے ہیں نا, عبادت کر کے بہکاؤں گا, مومن بن کے بہکاؤں گا. شیطان نے کہا یس تم کامیاب ہو سکتے ہو. شیطان آ گیا, انسانی شکل اختیار کی, بہت جلدی سے انسانی شکل اختیار کی, اور آ گیا کہاں, اسی مسجد میں جہاں چچا نماز پڑھتے تھے. ان کے بغل میں یہ بھی اللہ اکبر. اچھا آدمی جو ہے 50 سال کی ایج کے بعد 60 سال کو کمزوریاں آتی ہیں تو بار بار اٹھتے بیٹھتے, کہیں گھٹنوں میں درد ہے, کہیں کمر میں درد ہے, پیٹ گڑبڑ ہو جاتا ہے, بار بار وضو کرنا پڑتا ہے, یہ سب ہو رہا ہے. شیطان آیا نماز پہ نماز پڑھے جا رہا ہے. اچھا اس کو اللہ کے لیے کرنا ہو تب نا شرائط مد نظر ہو کے وضو بھی ہے تو یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے, پڑھے جا رہا ہے. تو کچھ دیر تک تو چچا اپنے میں رہے, پھر کہنے لگے اچھا ایک بات بتا دیں, یہ بھی بہت محنت کرنا پڑے گی تب آدمی اس منزل پر آتا ہے. جب تک اکیلے ہیں, کیا مجلس پڑھ دی یار تم نے سبحان. ارے نہیں میں کس قابل ہوں, استغفر اللہ, آپ لوگوں کی حسن سماعت ہے. یہ کب تک ہمارا جواب ہے, جب تک ہم اکیلے ہیں. اس کے بعد صاحب جو ہے وہ کل آ کر کے یہاں شام کو بھائی نصیر صاحب نے ایک مجلس پڑھ دی زبردست. تو کوئی غیر نہیں ہے, ہمارے جو ہے وہ لنگوٹیا یار کے بھائی ہیں چھوٹے, ہم جماعت کے روم پارٹنر کے اپنے بھائی کی طرح ہیں, لیکن یہ نفس جو ہے نا کسی کا نہیں ہوتا. اب لوگ کیا مولانا کل کیا مجلس پڑھ دی, کیا مجلس پڑھ دی. اب اگر ہمارا بولے کچھ نہیں لیکن ہمارے چہرے پہ کوئی فرق نہ آئے تب تو سمجھیے کہ ہاں کچھ نفس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ماشاءاللہ, نہیں محنت کرتا ہے ماشاءاللہ. یہ سب بولتے نہیں بولتے, تو یہ بہت اہم چیز ہے. اس کے لیے بڑی مشق کرنی پڑے گی. انشاءاللہ کسی سال خدا توفیق دے تو اس موضوعات پر گفتگو ہوگی اللہ نے چاہا. خوب تو جب تک انسان اکیلا ہے تب تک بڑا اخلاص. جہاں دوسرا آیا وہاں کہیں نہ کہیں اندر سے مجھ سے بڑھیا نماز پڑھنے والا, مجھ سے زیادہ پڑھنے والا کہاں سے آ گیا, میں اتنی محنت سے. اب چچا کی نماز رک گئی, انتظار میں ہے کہ ختم ہو تو بات کریں. السلام بھائی صاحب, اللہ اکبر. یہ پتہ نہیں ہم لوگ تو دیہاتی آدمی, مثالیں بھی جو جس ماحول کو ہوتا ہے ویسے ہی مثالیں کرتا ہے. کبھی آپ نے جو ہے لوہار کا وہ دیکھا ہے جہاں وہ لے جاتے ہیں لوہے کو, تو لوہار جو ہے بھٹی میں لوہے کو ڈال کے ایسے ہی گرم ہو گیا نکال نہیں لیتا, جب تک سرخ نہ ہو جائے, لال کرتا ہے تب ہتھوڑا مارتا ہے. کیوں, جب تک لال نہیں ہوگا ہتھوڑے کا اثر اتنا کارگر نہیں ہوگا. اسی کو کہتے ہیں تپانا, جب تک خوب تپا نہ لے. شیطان نے بھی کہا کہ ابھی نہیں, چچا کو پہلے خوب تپا لو, سرخ ہو جائے تو ایک ہتھوڑے میں کام ہو جائے گا. اللہ اکبر. کئی بار ہوا, کیا ہے بھائی آپ ڈسٹرب کرتے ہیں یار, نماز نہیں پڑھتے, کیا چکر ہے تمہارا, بولو. کہنے صاحب نماز ہم بھی پڑھتے ہیں مگر ہمارا وضو ٹوٹتا ہے, کمر میں تکلیف ہوتی ہے, لیٹتے ہیں. آپ کو ہم ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں, نہ تھک رہے ہیں, نہ کچھ کر رہے ہیں, نہ یہ نہ وہ. کیسے یہ جذبہ کیسے؟ شیطان نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے کبھی گناہ کیا ہے؟ اس پورے مجمع میں انکلوڈنگ مائی سیلف کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے گناہ نہیں کیا ہے. کر سکتا ہے کوئی؟ تو اب یہ کتنا بڑا مومن آدمی ہے آپ دیکھیے, جس کو شیطان گیا بہکانے کے. کبھی کوئی گناہ کیا چچا آپ نے؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, اپنی دانست میں تو نہیں, یاد تو نہیں آتا, اللہ کا شکر. او بس بیماری پکڑ میں آ گئی. جب آپ نے گناہ ہی نہیں کیا ہے
تو آپ کو جہنم کا ڈر ہی نہیں ہے. جس کو جہنم کا ڈر نہیں ہے اس کا دل کہاں سے لگے گا عبادت میں؟ کچھ اس انداز سے سمجھایا، یہ بات تو یار اس کی دل کو لگ رہی ہے نا. ہر دل لگنے والی بات پر رکیے مت، پتہ نہیں کیسی لگا رہا ہے دل پہ. اور ایک بات اور بتائے، پتہ نہیں کیا چکر ہے، جتنی غلط بات ہوتی ہے نا وہ اتنی جلدی دل کو لگتی بھی ہے. صلوات فرمائیے، کبھی غور کیجئے گا آپ دوسروں باتوں. تو کیا ایک صورت ہے. دیکھیے میں اپنے کو بتاؤں صاحب، مجھ سے گناہ ہو گیا، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر مر گئے جہنم میں چلے گئے تو کیا ہوگا. اس دہشت میں مجھ کو کچھ سوچتا ہے کھانا پانی، بس بارگاہ الہی میں لگے رہتے ہیں. ایسا سمجھایا کہنے لگے تب ہم کیا کریں کہ ہمارا بھی دل آپ کی طرح لگ رہے ہیں. تم بھی ایک گناہ کر لو. کہنے لگے گناہ کیسے، کیا کچھ ہم بتائیں تم کو، کر لو. کہ جی فرمایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ. ایک مرکز فحشا کی طرف نشاندہی کر دی. اب یہ بیچارے دیکھیے کبھی بھی مقصد ان کا کیا ہے، تاکہ عبادت میں بولیے دل لگنے لگے. جا کہاں رہے ہیں؟ گناہ کے لیے نا. کچھ سمجھ میں آیا؟ چاہے جتنا مقصد صحیح ہو، غلط راستے سے صحیح مقصد نہیں حاصل کیا جا سکتا. اس کو ذہن میں رکھ لیجیے آپ. صلوات بر محمد و آل. غلط راستے سے صحیح مقصد تک نہیں پہنچ سکتا. ارے یہ چچا اپنی عبادت میں بڑے مشہور تھے. وہاں جو اس اڈے کی سرغنہ تھی اس کو خبر ملی فلانے چاہ آئے ہیں، تو وہ سب کے دماغ میں بھی نہیں کہ وہ اس خاطر آئے ہوں گے. وہاں تو سب جب اپٹے بالکل، اور جو ان کی سردار تھی بڑے اس سے آ کے تہذیب اور مہذب ہو کر کے جی وہ تو سمجھی تبلیغ کرنے آئے ہیں، ڈرانے آئے ہوں گے. جی فرمائیے کا فرمائیے کیا مطلب، کیسے زحمت فرمائیے آپ نے؟ اب جیسے سب لوگ آتے ہیں کہاں وہ سمجھ رہی تھی تبلیغ کرنے آئے ہوں گے. کیا مطلب؟ یہ کہاں اس عمر میں آپ کو سوچ گئی ہے؟ کہ اصل میں بیٹا بات یہ ہے کہ وہ عبادت میں دل نہیں لگتا. یہ ہے عنایت خدا. شیطان کے بغل میں رہ کے چلے آئے، نہیں پہچان پائے. مرکز فحشا میں ہے وہ عورت، سن کے پہچان گئی. کس نے سمجھا دیا آپ کو کہ گناہ کر لیے گا تو دل لگے گا؟ کہ وہاں ایک عابد تھے، کہنے وہ عابد نہیں ہے چچا، وہ شیطان ہے. ارے نہیں بڑھیا کتو دناچار. ان مومن آدمی کسی کو گناہ کا مشورہ نہیں دے سکتا. اتنا نہیں سمجھ میں آتا آپ کے؟ گناہ کا مشورہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان مومن نہیں ہے، وہ شیطان ہے. اسی لیے رک کے اپنے بچوں سے کہہ دوں دوستی کرو، یارانہ کرو، اٹھو بیٹھو، لیکن ذہن میں رہے اگر کوئی دوست تم کو گناہ کی طرف بلا رہا ہے تو سمجھ جاؤ اب یہ دوست نہیں رہ گیا، اس کے اندر شیطان گھس چکا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس تمام کیا میں نے. مگر بڑے مومن تھے. چلیے مومن تھے، میں آپ سے دو چار سوال کر لیتی ہوں. بولو. جناب موسیٰ کے زمانے کا قصہ ہی ہے. کہ یہ بتائیے انہوں نے یہ کہا آپ سے نا کہ آپ گناہ کر لیں گے تو عبادت میں دل لگے. کہاں کا گارنٹی ہے کہ آپ گناہ کے بعد زندہ رہیں گے؟ اگر دوران گناہ مر گئے تو کیا ہوگا؟ اور یہ تو سوچا ہی نہیں تھا. کہ چلیے زندہ رہ گئے تو ایک بار جب گناہ کا چسکا لگ گیا تو کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کو توبہ کی توفیق مل جائے گی؟ گناہ پہ گناہ کرتے چلے گئے تو کہاں یہ بھی صحیح ہے. کہ چلیے آپ نے دوسرا گناہ نہیں کیا، توبہ کر لی، تو آپ تو جان بوجھ کے گناہ کرنے آئے ہیں نا. قرآن کہتا ہم ان کو معاف کرتے ہیں جو انجانے میں گناہ کرتے ہیں. آپ تو سمجھ کے آئے ہیں. کوئی اسٹیمپ لکھوایا ہے آپ نے اللہ سے کہ وہ ضرور معاف کرے گا، اس کی مرضی؟ کہاں یہ بھی صحیح ہے. کہتے چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے، آپ نے دوسرا گناہ نہیں کیا، آپ کو توفیق توبہ مل گئی، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی، معاف ہو گیا. یہ بتائیے نیا کپڑا وہ بہتر ہے یا اس پر داغ دھبا لگ گیا ہو، کاٹ کے اس کو رفو کیا گیا ہو، وہ بہتر ہے؟
کہاں بات تو تمہاری، مگر بڑے مومن دکھ رہے تھے. کہا پھر چلے جائیے آپ، اب وہ دکھائی نہیں دے گا وہاں. کیسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ کہ شیطان کی دوسری پہچان یہ ہے راز کھلنے کے بعد نظر نہیں آتا ہے. یہ عابد گیا تھا گناہ کرنے، گناہگار نے گناہ نہیں کرنے دیا، واپس کر دیا. اللہ نے کہا عزرائیل روح نکالو اس کی، اس عورت کی. اب یہ گناہ نہ کرنے پائے، مر گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، موسیٰ جاؤ اس کے غسل و کفن میں اپنی نگرانی میں کرواؤ. مشہور تھی وہ عورت. موسیٰ نے کہا پالنے والے ہے، یہ پبلک کیا کہے گی مجھ کو کہ موسیٰ سے اس سے کیا مطلب ہے، وہاں بھیج رہا ہے تو. کہا موسیٰ اس کی ساری زندگی کا گناہ ایک طرف، اس نے میرے ایسے بندے کو گناہ سے بچایا ہے جس نے زندگی میں گناہ نہیں کیا. اب سمجھے آپ ان مجلسوں کی عظمت سمجھیے. اگر اس مجلس سے ایک آدمی بھی ٹھیک ہو گیا کتنا بڑا مرتبہ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس لہذا اللہ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو بھی یہ ذرا سا بھی احساس ہے کہ ایک دن اس کی بارگاہ میں جانا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ اچھے اعمال صالح، لیکن خالی عمل کی اہمیت نہیں ہے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، شرک در عبادت. یہاں سے یہ موضوع شروع ہوا. اب آج جدھر جانا تھی قصوں میں رہ گئی بات، کل انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے کہ اللہ سب برداشت کر لیتا ہے، شرک برداشت نہیں کرتا. شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، من جملہ اس میں شرک در عبادت. اسی لیے تاکید کیا ہے؟ خلوص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. اور ایک چیز بس آخری لفظوں میں کہہ دیں کہ جب یہ چیز ہے، دونوں قصے سن لیے آپ نے نا، تو اب دونوں صورتوں میں جو مومن ہے اس کو کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور جو گناہگار ہے اس کو اپنے اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. خدا درمیان میں رکھنا چاہتا ہے. چنانچہ دوسرا فقرہ جناب لقمان کا یہی، ورج اللہ رجاءً، بیٹا اللہ سے امید لگائے رہو، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں گناہ ہی کیوں نہ ہو. اسی لیے بعض روایتوں میں ہے امام نے فرمایا بتاؤں فقیہ، اور واقعاً فقیہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا جی مولا کا فقیہ وہ ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کے گناہ پر جری نہ بنا دے اور نہ اللہ کی رحمت سے لوگوں کو مایوس کر دے، درمیان میں. اور ایک سب سے بڑی چیز جو ہمارے لیے امید کا سبب ہے سارے گناہوں کے باوجود، وہ ذکر سید الشہداء ہے، ذکر امام حسین ہے. اب وقت نہیں ہے ورنہ دو ایک باتیں آ رہی تھی. اب اسی سے اندازہ کر لیجئے نا کہ اس مجمع میں چاہے جتنا بڑا گناہگار ہو، چاہے جتنا بڑا مجرم ہو، کسی نے امام حسین کو کہ گھوڑے کی لجام پکڑ کے کربلا تک کوئی نہیں لایا ہے نا، چاہے جتنا بڑا جب اتنا بڑا گناہگار حسین کی بارگاہ میں آ کے معاف ہو سکتا ہے تو ہم آپ کیا. پروردگارا بحق حضرت سید الشہداء، یا اللہ ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اگر مومن ہے ہم کو گھمنڈ اور غرور سے بچا. یا اللہ ہم کو اپنی رحمت سے امیدوار فرما. بس کل بات یہاں تک آئی تھی کہ امام نے فرمایا بیٹا تمہیں کوفے جانا ہے، ہاں تمہیں شام جانا ہے، بیٹھ جاؤ. جیسے بھی ہوا امام نے سجاد سے حضرت رخصت ہوئے، رخصت کے بعد میدان میں آئے. اللہ اکبر. لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا.
ان یزیدی جانور جو ہے نا اس سے کہیں زیادہ مہربان، سمجھدار، وفادار حضرت کا جانور ہے۔ اس کا ذرا سا شروع کا حصہ نہیں دیکھا میں نے کہیں، بقیہ تو روایات ہیں کتابوں میں مشہور ہے۔ شروع کا حصہ ہمارے بنارس میں مولانا احمد حسن صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ مرحوم تھے، وہ اکثر اسی طرح کی بات، ان کے پاس بیٹھتے تھے تو ادھر ادھر یہ شعر کس کا ہے تو یہ کلام کس کا ہے، یہ روایت دیکھی کہ اسی ٹائپ کی وہ گفتگو کرتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں۔ تو ایک نشست میں انہوں نے بیان فرمایا، اب انہوں نے کہیں دیکھا ہوگا، بس شروع کا اتنا حصہ نہیں دیکھا میں نے، بقیہ روایات ہے۔ جب ذوالجناح کو احساس ہوا کہ امام گھوڑے سے گر پڑے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ذوالجناح نے کیا کیا، اپنی لجام دانتوں میں دباتا تھا اور لا کے امام کے دست مبارک پر رکھتا تھا۔ جانور ہے، اپنے دل کی بات تو نہیں بتا پائے گا نا، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں شاید جانور کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ اگر کسی طرح سے یہ میری پشت پہ سوار ہو جاتے، ان کو دوڑ کے میں زینب تک پہنچا دیتا۔ کہ اتنے میں اس ملعون لعنت اللہ علیہ ابن سعد نے کہا جو لوگ پکڑ لو اس گھوڑے کو فَإِنَّهُ مِن جواد رسول اللہ، گھیر لیا۔ بعض کتابوں میں 17 ہے، کہیں کہیں دیکھا میں نے 40 تک بھی ہے، 17 بھی کم نہیں ہے۔ یزیدی فوج نے ذوالجناح کو گھیر لیا، ذوالجناح نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا، نتیجے میں شاید 17 لوگوں کو اس نے واصل جہنم کر دیا۔ جب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا تب عاجز آ کے ابن سعد نے کہا جانے دو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ اب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اب روایت کا جملہ فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا، مطلب اب کوئی میرے آگے پیچھے نہیں ہے۔ اچھا اس داروگیر میں دوڑتا دوڑاتا پتہ نہیں کتنی دور چلا گیا ہو، تو جہاں بھی تھا جیسے ہی احساس امن ہوا بھاگ کے وہاں سے سیدھا امام کے پاس آ گیا۔ لیکن اب جو امام کے پاس آیا اب ان کے ہاتھ پر لجام نہیں رکھ رہا ہے، شاید مایوس ہو گیا، جانتے اب کیا کیا اس نے؟ کہتے ہیں اپنی پیشانی کو یا اپنی زلفوں کو کاکل کو امام کے خون سے رنگین کیا۔ دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا، آن کے ہنہنانا شروع کیا۔ ہم اور آپ تو جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا، تو ہم لوگ کیا سمجھیں گے جانور ہے ہنہنا رہا ہے، لیکن امام جانور کی زبان سمجھتے ہیں نا۔ پانچویں امام نے بتایا کیا کہہ رہا تھا۔ پانچویں امام فرماتے ہیں ذوالجناح دروازے پر آیا اور اپنی زبان میں کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا۔ ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ یہ آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیبیاں گھبرا کے نکل آئی، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ آ کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی۔ عجیب منظر ہے کہ کہتے اتنے میں ایک 3-4 برس کی بچی آتی ہے، غور سے ذوالجناح کو دیکھتی ہے، کہتی اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے حل سقیا بھی ام قتل عطشانا، اور یہ میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات مخصوصاً و محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے اس مجلس میں موجود جملہ مرد و عورت ہم سب جتنے ہیں یا اللہ ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.